ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے ایسی عبادت کے اوپر کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہے وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل الصلاۃ احدکم، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی اذا احدث حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے وضو کی شرعی حیثیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ، اور وہ امور کے جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جرابوں پر مسح کرنا، تیمم کرنا، اور تیمم کے تمام معاملات کے کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے، کتنی مدت تک ہوتا ہے، جرابوں کا مسح کیسے جائز ہے، اور پھر کتنی مدت تک ہوتا ہے، اور ایسی باتیں کہ جو ہمارے ہاں وضو کے متعلق عام ہیں لیکن ان کا کسی بھی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا، اور یہ سب قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں وضو کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وضو کر لو۔ یہ آیت واضح اعلان کرتی ہے کہ وضو کوئی رسم نہیں، کوئی ثقافتی روایت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر وضو کے 4 اہم بنیادی ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ تیسرا، سر کا مسح کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور وضو کی بقیہ تفصیل ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح احادیث سے ملتی ہے۔ اور ایک جواب جو کہ منکرین حدیث کے لیے کہ تم وضو کس انداز میں کرتے ہو، اگر تو تم مکمل وضو کرتے ہو تو ہم پوچھیں گے کہ جناب یہ طریقہ تم نے کہاں سے لیا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو مکمل وضو کی تفصیل موجود نہیں۔ اگر مکمل تفصیل جاننی ہے تو اس کے لیے ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا وضو مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم وضو کی مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب سو کر اٹھیں، بیدار ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ صبح کو بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کی جڑوں کے اندر رات گزارتا ہے۔ اب وضو کی ابتدا کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر اپنے وضو کو شروع کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالو اور ان کو دھو لو، اور اسی طرح انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، اور اسی طرح پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی چلو میں پانی لیا، آدھا منہ میں کلی کرنے کے لیے ڈال لیا اور آدھا ناک میں ڈال لیا۔ اسی طرح ناک کو بائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ہم قرآن پاک کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ چہرے کو دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، اور پھر ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہم چہرے کو دھوئیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے، اپنی داڑھی کے اندر داخل کرتے اور پھر انگلیوں کے ساتھ اس کا ایسے خلال کر لیتے، یہ مکمل چہرہ دھل جائے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، احادیث کے اندر موجود ہے کہ وضو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازو یا کوہنیوں سمیت دھوتے، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ پھر بازو دھونے کے بعد آپ اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گلا کریں، یہ پیشانی سے لے کر ایسے آپ پیچھے چلے جائیں، پیچھے گردن جس کو گھٹی بھی بولتے ہیں، اور اس سے ایسے ہی واپس لے آئیں، اور یہ آپ کی انگلی اور انگوٹھا بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ یہ کانوں کے سوراخوں کے اندر انگلی کو داخل کریں گے، اور کان کے اندر ایسے آپ گھما لیں گے، اور یہ انگوٹھا کان کی پچھلی سائڈ پر آپ ایسے پھیر لیں گے۔ یہ سر اور کان کا مسح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کان بھی سر کے حصے میں شامل ہیں، اس لیے اگر کانوں کا مسح نہ کیا جائے تو وہ مکمل وضو نہیں ہوتا، وہ ناقص وضو رہے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ساتھ، اس کو چھنگڑی بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ خلال کرتے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے، اور پاؤں دھوتے وقت ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں دھونے ہیں، اور اسی طرح پاؤں دھوتے وقت خاص طور پر ایڑیوں کا خیال کرنا ہے کہ ایڑیاں خشک نہ رہ جائیں۔ تھوڑی سی لاپرواہی کے ساتھ ہمارا ناقص وضو ہمارے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ آپ کا مکمل وضو ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ایسی باتوں کی طرف جن کا وضو کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ ہم جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मासाहा अलल जौराबैनि व नालैन, कि हम जुराबों और जूतों के ऊपर मसा कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर आता है कि चमड़े के जो मोजे होते हैं उनके ऊपर भी मसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने वो मोजे, जुराबें या जूते जो टखनों से ऊपर तक हों वो वुजू करके पहने हों। अगर आपने वो वुजू की हालत में पहने हैं तब आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। अगर बगैर वुजू के पहने हैं उसके ऊपर आप मसा नहीं कर सकते, आपको उतार कर धोने पड़ेंगे। और ये बात भी इसके मुतालिक अहम है कि जो मुकीम है यानी कि अपने घर में रहने वाला, वो कितनी मुद्दत तक मसा कर सकता है। तो वो एक दिन और एक रात तक मसा कर सकता है। जैसे कि किसी ने फजर की नमाज के वक्त वुजू करके वो जुराबें पहनी हैं, तो वो अगली फजर से पहले तक यानी इशा की नमाज तक जितने भी उसके अंदर जितनी दफा भी वो वुजू करेगा, चाहे किसी जनाजे के लिए करे या उसका वुजू टूटता है तो वो बार बार वुजू करता है, तो वो एक दिन के अंदर इशा की नमाज तक या अगले दिन फजर की नमाज से पहले तक वो बार बार उसके ऊपर मसा कर सकता है। अगर वो बंदा मुसाफिर है तो उसकी यह मुद्दत 3 दिन तक चली जाएगी, एक फजर से लेकर अगली फजर, फिर उसके अगली फजर, फिर उससे अगली फजर से पहले तक वो ये अमल कर सकता है। इसी तरह वुजू करने के बाद आपने एक दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, वो पढ़नी है। अक्सर लोगों को आती है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा वुजू के बाद ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। और इसी तरह एक मसला वुजू के मुतल्लिक शक का है कि शक की बुनियाद पर वुजू नहीं टूटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें पेट के अंदर कुछ महसूस हो कि हवा खारिज हुई है या नहीं, तो वो बंदा मस्जिद से ना निकले यहाँ तक कि वो वाज़े तौर पर उसकी आवाज़ ना सुन ले या उसकी बू महसूस ना कर ले। लिहाजा जब तक यकीन ना हो कि हवा खारिज हुई है या नहीं, वहम की बुनियाद पर वुजू तोड़ना या नमाज को तोड़कर मस्जिद से वुजू के लिए चले जाना, ये सुन्नत के खिलाफ अमल है। इसी तरह अक्सर लोग ये समझते हैं कि औरत को हाथ लगाने या बोसा लेने से वुजू टूट जाता है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इसके मुतल्लिक फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी एक का बोसा लिया और इसी हालत में नमाज के लिए चले गए, आपने वुजू भी नहीं किया। नतीजा ये निकला कि महज बोसा या लम्स की वजह से वुजू नहीं टूटता, हाँ अगर मज़ी खारिज हो जाए तो फिर वुजू टूट जाता है। इसी तरह वुजू के मुतालिक एक अहम मसला ये है, कोई भी ऐसी चीज जो आज़ाए वुजू तक पानी को पहुंचने से रोके, उसके होते हुए वुजू नाकिस है, वुजू होगा नहीं। जिस तरह के नेल पॉलिश है, अगर औरतों ने अपने हाथों पर लगा रखी है या जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगी है जिनके ऊपर वुजू करना जरूरी है, यानी कि आज़ाए वुजू में से किसी जगह पर नेल पॉलिश या किसी भी किस्म की कोई पॉलिश वगैरह लगी हुई है और वो पानी को आज़ाए वुजू तक पहुंचने नहीं दे रही, तो उसके होते हुए वुजू नहीं होगा। लिहाजा पहले उसको रिमूव करें, साफ करें, फिर वुजू करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों ने वुजू किया, उनकी एड़ियां खुश्क थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारा वुजू नहीं हुआ, लिहाजा इसको दोबारा से करो। तो खुश्क एड़ियों वालों के बारे में फरमाया कि इनके लिए दोज़ख का अजाब होगा। यह हदीस भी दलालत करती है कि आज़ाए वुजू में से कुछ भी खुश्क रह जाए, जहां पानी ना पहुंचे, तो इंसान का वुजू नहीं होता। इसी तरह एक मसला आज़ाए वुजू को धोने की तादाद के मुतल्लिक है कि कितनी कितनी मरतबा धो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ तादाद साबित है। एक बार धोना भी जायज़ है, 2 बार धोना भी जायज़ है, 3 मरतबा धोना भी जायज़ है, अलबत्ता 3 मरतबा से ज्यादा धोना जायज़ नहीं है। इसी तरह एक मसला ये है जो कि अक्सर लोगों के इल्म में नहीं है, वुजू के अंदर वसवसे को ख़त्म करने के लिए, पाकीज़गी के इत्मीनान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू के आखिर में एक चुल्लू हल्का सा पानी लेकर अपने आगे से कपड़े को उठाकर शर्मगाह वाली जगह पर पानी के छींटे मारना, यानी कि शलवार के ऊपर, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वुजू के आखिर में ये छींटे जरूर हल्के से मारने चाहिए। शलवार गीली नहीं करनी, अलबत्ता हल्के से छींटे जरूर मारें ताकि वो वसवसा जो है वो खत्म हो जाए। और अब आइए जानते हैं उन उमूर को कि जिनके साथ वुजू टूट जाता है। उसमें सबसे पहले पेशाब और पखाना है। पेशाब करने से, पखाना करने से वुजू टूट जाता है। इसके अलावा हवा खारिज हो, उससे भी वुजू टूट जाता है। इसके अलावा मर्द को 3 पानियों से वास्ता पड़ता है, एक मनी होती है, एक वदी होती है, एक मजी होती है। मजी शहवत के वक्त लेसदार पानी होता है, उसके साथ भी वुजू टूट जाता है। अगर वो आए तो वुजू करना जरूरी है और जिस जगह पर कपड़े को लग जाए उसको धो लें, उसके लिए गुस्ल जरूरी नहीं। इसी तरह एक वदी है, वदी कहते हैं पेशाब से पहले या बाद में आने वाले कतरों को। अक्सर लोगों को ये बीमारी होती है, तो इसके मुतालिक ये है कि जब वो आए तो आप वुजू कर लें, और अगर किसी को ये बीमारी है
تو اس کے لیے بھی اگر اس نے وضو کیا ہے اور پھر اس کے قطرے نکل آئے ہیں تو پھر بھی وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ ودی کا مریض ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح منی ہے، منی جب خارج ہوتی ہے تو پھر انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تب بھی وضو کرو، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور گہری نیند سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم تب کیا جاتا ہے جب انسان کو پانی نہ ملے یا کوئی ایسا شرعی عذر ہو کہ پانی لگنے کی وجہ سے انسان کی بیماری بڑھ سکتی ہے، زخم وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں، یا ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سردی کی اتنی شدت ہے کہ پانی وہاں پر گرم موجود نہیں، اور اس پانی کے ساتھ وضو کرنے کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اسلام نرمی کا دین ہے، زبردستی ظلم کا دین نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے یا غسل جنابت تک بھی کرنا ہے اور پانی میسر نہیں ہے، یا جو چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کچھ بھی معاملہ درپیش آتا ہے، تو پاک مٹی کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، آپ نے مٹی کے اوپر اپنے ایسے ہاتھ مارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پھونک ماری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چہرے پر ملا اور پھر دونوں ہاتھوں پر مسح کر لیا۔ یہ ہے تیمم۔ اتنے سے یہ وضو آپ کا ہو گیا۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو یہ تب ہے، اس کی مدت پانی ملنے تک ہے۔ اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تو جہاں آپ پانی کے قریب پہنچیں گے آپ کا وہ غسل دوبارہ آپ پر فرض ہو جائے گا، وضو ختم ہو جائے گا، آپ کو غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر پانی نہیں ملا یا موجودہ کوئی بھی آپ کی مجبوری بن جاتی ہے تو جب تک وضو جس طرح ٹوٹتا نہیں ہے وہ ٹوٹے نہ، تب تک آپ اس ایک تیمم کے ساتھ 2 3 4 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کے اندر ہمیں اپنی رائے دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے، مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔